یہ بات ہے اس وقت کی جب عرب کی ریگستان خون کے پیاسے تھے۔ میدان جنگ میں دھول اڑ رہی ہے، ہر طرف افراتفری ہے، لیکن اس سارے کراؤڈ میں ایک شخص ایسا ہے جسے دیکھ کر دشمن کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ کوئی عام سولجر نہیں تھا۔ جب وہ اپنے سر پر ایک خاص سرخ رومال باندھتا تو مدینہ کے لوگ سمجھ جاتے آج موت رقص کرنے والی ہے۔ یہ کہانی ہے صاحب عصابہ کی، وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا ایسے حق ادا کیا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ وہ کون تھے جنہوں نے اپنی کمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈال بنا دیا، اور کیسے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ موت کی دیوار پلانگ گئے۔ آج ہم اس ہیرو کی لائف سٹائل کو ڈیکوڈ کریں گے جنہیں دنیا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ امیجن کیجئے مدینہ کا قبیلہ بنو سعدہ جو اپنی جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا، وہیں پیدا ہوئے سماک بن خرشہ جنہیں تاریخ ابو دجانہ کہتی ہے۔ ان کے پاس ایک بہت ہی یونیک ہتھیار تھا جو کوئی تلوار یا تیر نہیں تھا بلکہ ایک سرخ پٹی تھی۔ جب تک یہ پٹی ان کی جیب میں ہوتی سب نارمل رہتا، لیکن جیسے ہی جنگ کا نقارہ بجتا وہ اسے نکال کر سر پر باندھ لیتے اور انصار چیخ اٹھتے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ اس کا مطلب تھا ڈو اور ڈائی، اب یا تو فتح ملے گی یا شہادت، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، پٹی باندھنے کے بعد ان کی چال بدل جاتی، وہ میدان میں اکڑ کر سینہ تان کر اور جھومتے ہوئے چلتے۔ یہ ایک طرح کی سائیکولوجیکل وار فیئر تھی تاکہ دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے۔ حالانکہ اسلام میں تکبر منع ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں احد کے میدان میں اس طرح ہکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمایا، یہ ایسی چال ہے جسے اللہ سخت ناپسند کرتا ہے، سوائے اس جگہ یعنی میدان جنگ کے۔ مطلب دشمن کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانا بھی عبادت ہے۔ اب چلتے ہیں غزوہ احد کی طرف۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور صحابہ سے پوچھا، کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ کوئی معمولی آفر نہیں تھی۔ بڑے بڑے لیجنڈز کھڑے ہوئے، علی، زبیر، حضرت عمر، سب نے ہاتھ بڑھایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہیں دی۔ پھر مجمع سے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سوال کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اسے دشمن پر تب تک چلاؤ جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے، اور اسے لے کر کبھی پیٹھ نہ پھیرنا۔ ابو دجانہ نے کہا، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ وہ دشمن کی صفوں میں ایسے گھسے جیسے شیر بکریوں کے ریوڑ میں گھستا ہے۔ وہ رجز پڑھ رہے تھے، میں وہ ہوں جس نے کھجوروں کے سائے میں اپنے محبوب سے عہد کیا ہے۔
اب یہاں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے. ابو دجانہ صفوں کو چیرتے ہوئے بالکل آخر میں پہنچ گئے جہاں قریش کی عورتیں دف بجا کر مردوں کو جوش دلا رہی. ان کی لیڈر تھی ہند بنت عتبہ یعنی ابو سفیان کی بیوی. ابو دجانہ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت زیادہ اکسا رہا ہے. انہوں نے تلوار اٹھائی, نیچے سے چیخ نکلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک عورت ہے. عین اسی لمحے ہوا میں لہراتی ہوئی تلوار رک گئی. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اسے کیوں نہیں مارا. انہوں نے کہا میرا دل نہیں مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار ایک عورت پر چلاؤں. یہ تھا وہ کلاس اور اخلاق جو جنگ کے جنون میں بھی ان کو یاد رہا. پھر جنگ کا وہ خوفناک لمحہ آیا جب افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. مسلمان بکھر گئے لیکن ابو دجانہ وہاں موجود تھے. دشمن کا سارا زور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا. تیروں کی بارش ہو رہی تھی. اس وقت ابو دجانہ نے وہ کیا جو شاید کوئی سپر ہیرو بھی نہ کر سکے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کر دی. تیر آتے رہے, ان کی کمر پر لگتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ کی کمر تیروں سے ایسے بھر گئی تھی جیسے کوئی سہ ہو جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ ابو دجانہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلے ہوں. وہ ایک ہیومن شیلڈ بن چکے تھے. جنگ کے بعد بھی ان کا مقام کم نہیں ہوا. وہ غریب تھے لیکن دل کے بادشاہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے مالی غنیمت سے انہیں ایک باغ دیا تاکہ ان کی مالی حالت بہتر ہو سکے. اور ان پر ٹرسٹ کا لیول یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے لیے گئے تو مدینہ کی چابیاں ابو دجانہ کے حوالے کی اور انہیں گورنر آف مدینہ بنا کر گئے. اب آتے ہیں ان کی لائف کے آخری اور سب سے خطرناک مشن پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب نے سر اٹھایا. جنگ یمامہ میں مسلمہ اپنی 40,000 کی فوج لے کر ایک قلعہ نما باغ میں چھپ گیا جسے حدیقۃ الرحمن کہتے تھے. دروازہ بند تھا, دیواریں اونچی تھی اور مسلمان اندر نہیں جا پا رہے تھے. تب ابو دجانہ نے ایک ایسا آئیڈیا دیا جو صرف وہی دے سکتے تھے. انہوں نے کہا مجھے ڈال پر بٹھاؤ اور نیزوں سے اچھال کر دیوار کے اس پار پھینک دو. یہ سیدھا سیدھا موت کے منہ میں چھلانگ لگانا تھا. ساتھیوں نے انہیں اوپر اچھالا. وہ دیوار پر پہنچے اور نیچے دشمن کے لشکر میں کود پڑے. اتنی بلندی سے گرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. لیکن ذرا سوچئے, ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ شیر اٹھا اور اکیلے دروازے کی طرف بڑھا. اس نے پہرے داروں کو قتل کیا اور مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دیا. جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر اندر آیا وہ باغ موت کا باغ بن گیا. آخرکار وحشی بن حرب اور ابو دجانہ نے مل کر اس فتنے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا اور اسی باغ میں لڑتے لڑتے 12 ہجری میں یہ بہادر جرنیل شہید ہو گیا. جاتے جاتے ان کی زندگی کا ایک سیکرٹ سن لیں. ایک بار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے لیکن چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا. لوگوں نے پوچھا اتنی تکلیف میں یہ گلو کیسا؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا
میرے پاس دو اعمال ہے۔ نمبر 1، میں کبھی فضول باتیں نہیں کرتا۔ نمبر 2، میرا دل مسلمانوں کے لیے بالکل صاف ہے، میں کسی سے جیلس نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری صرف بازوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ موت کی سرخ پٹی باندھ کر وہ دنیا سے تو چلے گئے، لیکن وفا کی ایسی مثال قائم کر گئے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اگر آپ کو ان کی ہسٹری جان کر مزہ آیا تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھنا مت بھولیے گا، اور ہاں سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور بڑے ہیرو کی کہانی لائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔